اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سائم.7 یوٹیوب چینل۔ اس چینل کے ذریعے آپ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھ سکتے ہیں۔ درس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اپنے پاس قرآن پاک رکھیں اور درس کو سنیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 تا 67 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذین، تحقیق جو لوگ، آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ کے، ہادو یہودی ہوئے، والنصارا اور عیسائی، والصابئین اور بے دین، من جو کوئی آمنا ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ، والیوم الآخری اور دن آخرت، وعاملہ اور عمل کرے، صالحاً اچھے، فلہم پس ان کے واسطے، اجرہم ثواب ان کا، عند ربہم نزدیک رب ان کے، اور لا نہیں، خوف ڈر، علیہم اوپر ان کے، ولہم یحزنون اور نہ وہ غم کھاویں گے۔ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی۔ اور اس جب اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم عہد تمہارا، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے، فوقکم الطور اوپر تمہارے پہاڑ کو، خذو پکڑو، ما جو کچھ، آتیناکم دیا ہم نے تم کو، بقوت واذکروا زور سے اور یاد کرو، ما فیہ جو کچھ بیچ اس کے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچو۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو، ثم پھر، تولیتم من بعدی پھر گئے تم پیچھے، ذالک اس کے، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ فضل اللہ، علیکم اوپر تمہارے، ورحمتہ اور رحمت اس کی، لکنتم البتہ ہو جاتے تم، لکنتم من الخاسرین البتہ ہو جاتے تم سے خسارہ پانے والے۔ لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا جانتے ہو تم ان لوگوں حد سے نکل گئے، منکم سے تم، فی السبت بیچ ہفتے، فقلنا پس کہا ہم نے، لہم ان کو، کونو ہو جاؤ تم، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل۔ یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ فجعلناہا پس کیا ہم نے اس کو، نکالا لما عبرت واسطے ان کے، جو بینا یدیہا آگے ان کے، اور ما جو خلفہا پیچھے ان کے، اور موعظۃ للمتقین نصیحت واسطے پرہیزگاروں۔ اسے ہم نے پہلے اور بعد والوں کے لیے عبرت کا سبب بنایا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا۔ اور اس جب قالا کہا، موسیٰ موسیٰ لقومہ واسطے قوم اپنی، ان اللہ تحقیق اللہ، یأمرکم حکم کرتا ہے تم کو،
ان یہ کہ تذبحو ذبح کرو بقرتا ایک بیل، قالو کہا انہوں نے، اتتخذونا کیا پکڑتا ہے تو ہم کو، ہزوا مذاق، قالا کہا اعوذ پناہ پکڑتا ہوں میں، باللہ ساتھ اللہ، ان یہ کہ اکونا ہوں میں، من الجاہلین سے جاہلوں۔ موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ اب ہم آیت نمبر 62 تا 67 کی تفسیر پڑھیں گے۔ آیت نمبر 62 میں یہودن حوادتن بمعنی محبت سے یا تحودن بمعنی توبہ سے بنا ہے، گویا ان کا یہ نام اصل میں توبہ کرنے یا ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے پڑھا، تاہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہود کہا جاتا ہے۔ نصارہ نصرانون کی جمع ہے، جیسے سکارا سکرانو کی جمع ہے، اس کا مادہ نصرت ہے، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑا۔ ان کو انصار بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نحن انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو نصارہ کہا جاتا ہے، جن کو عیسائی بھی کہتے ہیں۔ سابعین سابی کی جمع ہے، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو یقیناً ابتداً کسی بھی دین کے پیرو رہے ہوں گے، اسی لیے قرآن میں یہودیت و عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی، یا یہ کسی بھی دین کے پیرو نہ رہے، اسی لیے لامذہب لوگوں کو سابی کہا جاتا ہے۔ بعض جدید مفسرین کو اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بڑی غلطی لگی ہے اور اس سے انہوں نے وحدت ادیان کا فلسفہ کشید کرنے کی مذموم سعی کی ہے، یعنی رسالت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے اس کی نجات ہو جائے گی۔ یہ فلسفہ سخت گمراہ کن ہے۔ آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہود کی بدعملیوں اور سرکشیوں اور اس کی بنا پر ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب الہی کے پیرو اور اپنے پیغمبر کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا یا کیا معاملہ فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ صرف یہودی ہی نہیں، نصارہ اور سابی بھی اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور ہم نے صالح کرتے رہے، وہ سب نجات اخروی سے ہمکنار ہوں گے۔ اور اسی طرح اب رسالت محمدیہ پر ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقے سے ایمان باللہ والیوم الآخر اور اعمال صالحہ کا اہتمام کریں تو یہ بھی یقیناً آخرت کی ابدی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔ نجات اخروی میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جائے گا، وہاں بلاگ فیصلہ ہوگا، چاہے مسلمان ہوں یا رسول آخری زماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزر جانے والے یہودی، عیسائی اور سابی وغیرہ ہوں۔ اس کی تائید بعض مرسل آثار سے ہوتی ہے، مثلا مجاہد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان اہل دین کے بارے میں پوچھا جو میرے ساتھی تھے، عبادت گزار اور نمازی تھے، یعنی رسالت محمدیہ سے قبل وہ اپنے دین کے پابند تھے، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا والذین ہادوا۔ قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے، مثلا ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19، اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ ترجمہ، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہوگا وہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں ہو سکتی۔ قسم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بابت سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ وحدت ادیان کی گمراہی جہاں دیگر آیات قرآنی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے، وہاں احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی مضموم صحیح کا بھی اس میں بہت دخل ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ احادیث صحیحہ کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ جب تورات کے احکام کے متعلق یہود نے از راہ شرارت کہا کہ ہم سے تو ان احکام پر عمل نہیں ہو سکے گا، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو سائبان کی طرح ان کے اوپر کر دیا، جس سے ڈر کر انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ سبت ہفتہ کے دن یہودیوں کو مچھلی کا شکار بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک ہیلہ اختیار کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا۔ ہفتے والے دن بطور امتحان مچھلیاں زیادہ آتی، انہوں نے گھڑے کھود لیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنسی رہیں اور پھر اتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا۔ ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی۔ صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے۔ بالآخر بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا، جس سے وہ زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کر کے مر گیا۔ اگر آپ کو میرا درس پسند آیا تو ثواب جاریہ سمجھ کر لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔